ہاں جی، اگلی آیت میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں ہے اللہ کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس آیت میں ہم نے پچھلے سبقوں میں جو ذکر کیا ہے، جو ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں غزوہ احد کا ہے، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان میں پختہ تھے اور کچھ ایسے تھے جو ایمان میں ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، تو ان کے دل میں ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، انہیں کی وجہ سے یہ سارا غزوہ احد والی جو وقتی شکست تھی وہ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے اللہ ایسا کہ مومنوں کو اس حالت میں ہی چھوڑ دے کہ پختہ ایمان والے اور کمزور ایمان والے جو ہیں وہ دونوں مل کر رہیں اور پتہ نہ چلے کہ کس طرح سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایسے کیا تھا کہ 1000 کے لشکر میں سے 300 ایسے تھے جو کہ کفار کے لشکر میں واپس چلے گئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جن کے دل میں ایمان پختہ تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا اپنے خاص بندوں کو، اور جن کے دل میں ابھی ایمان جگہ نہیں کر سکا تھا، جو کفر کی طرف ہی لوٹ رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا تھا۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ مطلع کر دے تمہیں علی الغیبی غیب پر، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یجتبی منتخب کر لیتا ہے من رسولی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، فآمنوا تو تم سب ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسول پر، فَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم سب ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا اور تم سب نے تقوی اختیار کیا، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز نہ گمان کریں الذین وہ لوگ جو یبخلون سب بخل کرتے ہیں بما اس پر جو آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے لہم ان کے لیے، سیتوقون ان قریب وہ سب توک ڈالے جائیں گے، ما بخلو جو سب بخل کرتے ہیں، بھی اس میں یوم القیامتی قیامت کے دن۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیطلعکم اطلاع مطلع کرنا، سیکرٹری اطلاعات، یہ اس طرح سے ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اللہ ہم یاد کر چکے ہیں، اب تو ہمیں یاد ہو گیا، اتنا استعمال ہوا ہے۔ علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، لیکن یجتبی احمد مشتبہ یعنی منتخب کیا ہوا، یشاء ماشاء اللہ انشاءاللہ، الا ماشاء اللہ، فامنو تومنو ایمان مومن اور امن، تتقو تقوی متقی، اجر اجرت اور اجیر، عظیم عظمت عظیم معظم اور تعظیم، یبخلون بخلو یعنی بخل کرنا اور بخیل، فضلی فضل فضیلت اور افضل، بلکہ شریر اور شرارت، سیتوقون تو گمراہی کا توق۔ ہمارے پاس پورے پیج میں عربی کے ورڈز 2 ہیں، یہ سبنا گمان کریں، آتا دیا گیا، یعنی اب دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات فرمائے ہیں۔ اور نہیں ہے اللہ کو مطلع کر دے تمہیں غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ جسے چاہتے ہیں غیبی علم دیتے ہیں، اپنے رسولوں میں سے، انبیاء میں سے ہر ایک کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ نہیں اللہ کو کہ مطلع کر دے تمہیں غیب پر، لیکن اللہ اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی ہمیں اس بات کا بھی علم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی اللہ کا پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی جب اللہ پر ایمان لے آئے ہم اللہ کے فضل سے اور تقوی اختیار کیا، تقوی کا مطلب ہے ڈرنا، اور ڈرنا کا مطلب ہے تقوی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر اس عمل کو اڈاپٹ کرنا جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اور ہر اس عمل سے دور رہنا جس سے دور ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا اپنی جناب سے، وہ اس میں بخل کریں، یعنی اسے کنجوسی کے ساتھ استعمال کریں، اور وہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے، کہ اللہ نے جو دیا اس پر وہ اللہ کے فضل سے وہ اسے بخل کریں اور اسے چھپا چھپا کے رکھیں، وہ ان کے لیے کیا ہے، وہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، اور عنقریب توق بنا کر ڈالا جائے گا اس مال کا
جو کہ اس میں بخل کرتے تھے قیامت کے دن۔ اچھا، اس میں بخل کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا، ظاہر ہے جو مال دیا اس پر زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور نفلی صدقات اور فطرات یہ سب کچھ نہیں دیتے، تو وہ بخل جو ہے وہ ان کے لیے وہ سمجھنے کہ بہتر ہے کہ اس طرح سے تو وہ مال کو بچا بچا کے رکھیں گے اور فار ایور مال ان کے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بخل ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، اور عنقریب وہ مال کیا ہوگا، توق بنا کر ڈالا جائے گا اس میں جو بخل کرتے تھے قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن وہ مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ اس مال کا توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال میں سے فرضی زکوٰۃ اور اس کے ساتھ باقی صدقات زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے مال کو پاک کر لیں اور ہم آخرت کے حقیقی خزانوں کے وارث بنیں۔ آمین ثم آمین۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی والارضی، آسمانوں اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے میراث ہے، یعنی اللہ ہی تعالیٰ وارث ہیں کس کے؟ آسمانوں اور زمین کے، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، حقیقی وارث وہی ہیں، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہیں۔ کیونکہ ہم جو اس میں بات ہو رہی تھی بخیل ہونے کی، تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو مال تم بچا کے رکھتے ہو کو تمہارے کام آئے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ فانی زندگی ہماری، یہ مال و دولت سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اصل وراثت، اصل ملکیت جو ہے وہ آسمان و زمین کی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، ہمارے دلوں میں جو پلاننگ چل رہی ہے، جو بھی بات چل رہی ہے، بے شک ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہمارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوں، اور ہر اس عمل سے دور رکھیں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی طرف موڑ دیں اور اپنی محبت ہمارے دل میں اتنی زیادہ ڈال دیں کہ ہمارے آنکھ، منہ، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چلیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔